السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ابھی ایک روز قبل میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک بیان اپلوڈ کیا تھا جس کا عنوان تھا شیخ عبد الناصر الحرق کی داڑھی مڈانے پر اعتراض کرنے والوں کو جواب۔ ماشاءاللہ بڑی کثیر تعداد میں لوگوں نے اس بیان کو سنا اور کنفیوژن دور ہونے پر دلی مسرت کا اظہار فرمایا، لیکن کچھ لوگوں کو بیان سننے کے بعد مزید ذہنی خلجان پیدا ہوا اور انہوں نے خیرخواہانہ انداز میں سوال بھی کر لیا ہے کہ آپ اپنے بیان کے ذریعے داڑھی نہ رکھنے اور داڑھی مڈانے اور کتروانے کی تائید کرتے ہیں، جو شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ داڑھی رکھنا تو واجب ہے اور نہ رکھنا گناہ ہے۔ ایک صاحب نے تو ذرا سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے یہ اعتراض کر ڈالا کہ داڑھی مڈانے والا شخص فاسق ہوتا ہے، اور کسی دینی محفل اور بزم حسن قراءت جیسی پاکیزہ مجلس میں ایسے داڑھی مڈانے والے قاری سے قرآن کی تلاوت کروانا صحیح نہیں ہے۔ تو میں سب سے پہلے اپنے ان نیک دل نیک نیت دوستوں اور بھائیوں سے یہ کہہ دوں کہ میرا بیان فضیلت الشیخ عبد الناصر الحرق کے بارے میں جو تھا وہ دراصل سامعین کے سوال پر تھا۔ سامعین کا یہ سوال تھا کہ اگر کوئی قاری، خاص کر مصری قاری، کسی بزم میں دینی محفل میں تلاوت قرآن پیش کر رہا ہے، خوبصورت آواز، رقت آمیز انداز، لحن داودی سے آراستہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مثلا ان دنوں علماء گجرات کی مخلصانہ دعوت پر فضیلت الشیخ عبد الناصر الحرق مصری تشریف لائے ہوئے ہیں، اور روزانہ مختلف مقامات اور مختلف مدارس میں شیخ کی روح پرور تلاوت اور قراءت ہو رہی ہے، اور ایک بڑی تعداد میں علماء، طلبہ اور عوام شیخ کی قراءت سننے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں، جبکہ شیخ کے چہرے پر داڑھی مبارک نہیں ہے۔ شیخ داڑھی مڈاتے ہیں، تو کیا ہمیں ایسے قاری کی قراءت سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے؟ اس کے لیے شریعت کی طرف سے کیا رہبری ہے؟ تو میں نے ان کی شریعت کی رہبری ان تک پہنچائی تھی کہ شریعت کا کہنا کیا ہے۔ دوستو یاد رکھیے، اس سلسلے میں نے شریعت کی جو رہبری ان تک پہنچائی تھی وہ یہ کہ شریعت کا حکم ہے الحکمت ضالۃ المومن حیث ما وجدها فهو احق بها، کہ اچھی چیز مومن کی گمشدہ چیز ہے، لاس پراپرٹی ہے، اس لیے مومن کو جہاں سے ملتی ہو لے لینی چاہیے۔ تو اب قرآن مقدس سے اچھی چیز تو کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے قرآن مجید جہاں سے بھی مل رہا ہو اسے لے لینا چاہیے۔ تو یہ بات ہم نے سامعین کے سوال پر سامعین کی رہبری کے لیے کہی تھی۔ باقی فضیلت الشیخ الحرق سے ہمیں کوئی بحث نہیں تھی کہ شیخ کی داڑھی نہیں ہے، شیخ داڑھی مڈاتے ہیں، شیخ کا داڑھی نہ رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور نہ ہم نے کوئی تعویل کر کے شیخ کے اس عمل کو جائز قرار دیا ہے۔ اور میں ان خیرخواہی کرنے والے دوستوں سے یہ بھی کہہ دوں کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ چاروں ائمہ اور جمہور علماء اس بات پر متفق ہے کہ داڑھی رکھنا شرعاً واجب ہے، اس کا مڈانا ایک مشت سے کم ہونے کی حالت میں کتروانا ناجائز ہے، اور داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، کیونکہ متعدد احادیث میں محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کی سخت تاکید فرمائی ہے اور داڑھی نہ رکھنے پر سخت وعید بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ دوستو، اب ہمارے جو بھائی شیخ کے اس عمل کو غلط سمجھتے ہیں، اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ کے اندر بہت اچھا جذبہ ہے، اس لیے آپ اپنے جذبے کو اپنے دل کے اندر مت رکھیے، اور نہ میرے بیان پر خیرخواہانہ اعتراض کیجیے، اور نہ تنقیدوں کے پردے میں اپنے آپ کو رکھیے، بلکہ آپ آئیے عملی میدان میں اور شیخ عبد الناصر الحرق سے خصوصی ملاقات کیجیے، اور شیخ سے ناصحانہ اور خیرخواہانہ انداز میں کہیے کہ اگر آپ کے اندر احقاق حق اور ابطال باطل اور سچ بولنے کا اتنا ہی جذبہ ہے تو آپ کو پرخلوص دعوت دی جاتی ہے کہ آپ شیخ سے ملاقات کیجئے اور شیخ سے کہیے کہ شیخ آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہیں؟
آپ اتنے بڑے عالم و مجود قاری ہیں، دنیا آپ کی حسن قراءت پر دل و جان سے قربان اور فدا ہے، اور داڑھی رکھنا شرعاً واجب ہے، داڑھی مڈانا یا ایک مشت سے کم ہونے پر کتروانا جائز نہیں ہے۔ تو میں ضرور کہوں گا، آپ جیسے خیر خواہانہ تنقید کرنے والوں سے شیخ آپ سے سوال کریں گے، لہذا کسی پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ شیخ آپ سے سوال کریں گے کہ قرآن مجید میں ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دو، تو آپ اپنے ملک میں بیٹھ کر چور کا ہاتھ کیوں نہیں کاٹتے ہو؟ کوئی شادی شدہ زنا کر لے تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو رجم کر دو، سنگسار کر دو۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، یہ قرآن کی آیت تھی جو منسوخ التلاوت ہے، یعنی اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، لیکن حکم تو آج بھی باقی ہے کہ زانی کو سنگسار کر دینا چاہیے۔ تو آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے شادی شدہ کے زنا کرنے کی صورت میں سنگسار کیوں نہیں کرتے ہو؟ حدیث میں ہے من شریب الخمر فجلدوہ، جو شراب پیتا ہو اسے کوڑے مارو۔ اب بتاؤ تم شراب پینے والے کو کوڑے کیوں نہیں مارتے؟ دوستو، اگر آپ کے پاس کوئی عذر ہے تو یہی عذر فضلت الشیخ الحرق کے پاس بھی ہے۔ وہ سیاسی اور ملکی قانون کی بنا پر چہرہ پر داڑھی جیسی مبارک سنت سجانے سے معذور ہیں۔ اس لیے اگر شیخ کے عمل سے بحث ہے آپ کو، تو پھر شیخ سے آ کر ملیے، بات کیجئے، شیخ بھی آپ سے بات کریں گے۔ اور دوسری بات کہ آپ لوگوں کا یہ تنقیدانہ مزاج ہے، اس سے امت کو بڑا نقصان ہوگا، انتشار ہوگا۔ آپ کو پتہ نہیں، آپ کو میں بتاتا ہوں، تبلیغ میں بہت سے بیریش بغیر داڑھی والے نوجوان آتے ہیں، بیچارے دین کی باتیں کرتے ہیں، فضائل گشت بیان کرتے ہیں، 6 نمبر پر گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کے نزدیک تو ان کا اس طرح بیان کرنا درست نہیں ہوگا، غلط ہے آپ کا یہ اعتراض کسی شخصیت پر۔ بے شک وہ اچھی بات سنا رہے ہیں، ہمیں سننا چاہیے، ہاں اگر ان کی داڑھی نہیں ہے تو ہم ان کو ضرور سمجھائیں گے، اور سمجھانے کا طریقہ ہوگا تنہائی میں لے جا کر خیر خواہانہ انداز میں شریعت کی روشنی میں ان سے بات کریں گے، ساتھ ہی ہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر کو بھی ان کے منور باطن کی طرح منور و تابع کر دے، اور جو امت کے صلحاء ہے ان کے جیسا جو مبارک چہرہ ہوتا ہے ان کے چہرے کی طرح ان بیچاروں کے چہرے پر بھی داڑھی کی مبارک سنت کو سجا دے۔ دور سے بیٹھ کر تنقید نہیں کریں گے، یہ آپ لوگوں کا دور سے تنقید کرنا اور صرف اور صرف امت میں خلفشار پیدا کرنا اور اکابرین پر اور قرہ پر اس طرح طنز کسنا کہیں سے کہیں درست نہیں ہے۔ اپنے اندر تبدیلی لائیے، اپنے اندر روشن خیالی پیدا کیجئے، صحیح سمجھ پیدا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سبھی کو صحیح سمجھ اور صحیح فکر عطا فرمائے، اور امت کی صحیح رہنمائی کرنے کی سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور پہلی مرتبہ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر پروگرام کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے پہنچ سکے۔